روزے سے پناہ چاہیے. تو نے کوئی غلط بات سے پوچھا نہیں کہ روزے کے پاس آ کے تمہیں پناہ, روزے میں پناہ لے لی تو نے. اب میں بھی تجھے آتے سے جہنم سے پناہ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے روزہ, مختلف اعضاء کا روزہ. اس کی میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی. خود جب رمضان المبارک کا آغاز ہونے لگتا تھا تو حضور مکرم فرماتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مطلب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, ایک مل کے صلوات بھیجیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالا تستقبلون, حضور کہتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ وحی نزل, کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ؟ حضور نے کہا نہیں, وحی نازل نہیں ہوئی, ماہ الہی آ رہے ہیں. یعنی حضور مکرم نے اپنے اس کلام میں وحی کے نازل ہونے کو رمضان المبارک کے آنے کو ایک قرار دیا. یعنی اس مقام پر اس کی اہمیت کو بتلایا کہ پھر لیکن اتنے عظیم الشان مہینے میں بھی اللہ سب کو معاف کر دے گا یا کچھ ایکسیپشنز ہیں؟ اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں. ہر اہل قبلہ کو حضور نے کہا, یعنی ہر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے کو اللہ معاف کرے گا, سوائے 3 لوگوں کے اللہ معاف نہیں کرے گا. فرمایا کہ ایک وہ کہ جو آپ کے والدین, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے یہاں پر جو مجلس ایصال ثواب ہو رہی ہے تو والدین بھی مومنین کے شامل ہیں ایصال ثواب میں. تو یہ تو ایک سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر سکیں, اور والدین کا یہ حق ہے کہ ان کی انتقال کے بعد بھی ان تک یہ ثواب اور اجر پہنچایا جائے. اس وجہ سے مولا نے فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں. تو ایک تسلسل ہے کہ جو اللہ نے رکھا ہے. اب آپ کے والدین کو, جس کے والدین اس سے خفا ہیں, ناراض ہیں, اذیت میں, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کا ایک ظاہر ایک باطن ہے. ظاہر آپ کو سمجھ میں آ گیا, باطن کیا ہے؟ خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا آخر میں اپنے جو ضربت کے بعد کے آخری ایام تھے کہ میں نے حضور مکرم سے سنا تھا کہ اے علی, اللہ سب کو معاف کر دے گا لیکن آپ کے والدین کو نہیں کرے گا. تو سب سمجھ گیا کہ آپ کے والدین کا مطلب کیا ہے. مولا نے فرمایا اس کا ایک باطن بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا وعلی ابوا حاضر, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں علی صحبت کے باپ ہے, جن دیا کرتے انہوں نے معاف نہیں کرے گا بلکہ ثواب کے نام میں اسی سے تسلسل میں اللہ کی نے معاف نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو لیاقت ہی نہ پیدا کر سکے کہ اللہ کی مغفرت اس تک پہنچے. بارش جو ہے وہ ہر جگہ برستی ہے لیکن ہر زمین پر الگ الگ اثر ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے برس رہی ہے لیکن ہر ایک وجود پر الگ الگ اثر ہے اس کا. یہی وہ مطلب ہے کہ اگر وہ ولایت کو نہ رکھتا ہو تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا وہ. اور تیسرا یہ, تیسرا تو بہت لطیف ہے اور امید ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اس کو خود ایک عبادت انجام دیں گے. حضور نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جسے اللہ معافی نہیں کرے گا وہ یہ کہ تم میرا نام سنو اور مجھ پر درود بھی نہ بھیجے. وہ اللہ فرجم. اب کچھ اعمال پہ بات کر لیتے ہیں. سحر اور افطار پر سورہ انا انزلنا کو پڑھنے کی تاکید ہے. سحر پر بھی اور افطار پر بھی, عام طور پر مومن کی پریکٹس میں بھی ہے لیکن اس میں جو ثواب اس کا جو اجر بیان کیا گیا وہ یہ کہ جو سحر و افطار میں سورہ انا انزلنا کو پڑھ لے اللہ درمیان کے وقت میں سے شہیدوں کا اجر عطا فرما دے گا. اسی طرح سے افطار کے وقت میں صدقہ دینے کی خاص تاکید ہے. اب افطار کے وقت میں ہم صدقہ اس وقت دینا پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت کسی مستحق کو صدقہ دے سکیں. تو اس کے لیے عام طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے صدقہ دے دیں ایک ساتھ نیت سے, یعنی ایک اماؤنٹ دیتے اس کے بعد نیت کرنے کہ ہر افطار کے موقع پہ وہ صدقہ روزانہ کا ہو جائے گا تو خود بخود افطار کے موقع کا صدقہ بھی ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس صدقے کو صدقہ دینے والے اور آتش جہنم کے درمیان حجاب قرار دے دے گا. تو جو افطار کے موقع پر صدقہ دے دے. یہ ہو گئی کچھ روزے پر بات اور کچھ اعمال پر بات. اب آ جائیے جو ہم نے کہا سفرہ الہی. اصل جو رمضان کی برکت ہے وہ روزے سے تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور ہے. رمضان کی ڈیفینیشن تو اللہ نے بتائی ہے, وہ یہ نہیں بتائی کہ شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام. رمضان وہ ہے کہ جس میں روزے کو فرض کیا گیا, وہ ایک اور آیت میں. لیکن یہاں ڈیفینیشن کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی ڈیفینیشن اللہ نے بتائی ہے جس میں روزہ فرض ہوا نہیں, جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن جو ہے نا, انسان میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہی نہیں, سبھی کچھ اسی کا ہے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی. انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق, انت الغني وانا الفقير وهل يرحم الفقير الا الغني, انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق, انت الحي وانا الميت وهل يرحم الميت الا الحي. تو زندہ ہے میں مردہ ہوں, تو غنی ہے میں فقیر ہوں, تو بخشنے والا ہے میں گنہگار ہوں, تو خالق ہے میں مخلوق ہوں, تو رزق دینے والا مناجات ہے بالمؤمن. نبی طالب علیہ السلام یہ مناجات یہ دعائیں نہ ہوتی تو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا. تو سب کچھ یہ اللہ کا. اللہ اور بندے میں کیا فرق؟ کہتے ہیں بھائی کوئی سوال ہی نہیں, لیکن ایک عجب حدیث ہے. فرمایا کہ اللہ نے اپنی تجلی کی ہے قرآن میں, لہذا جو قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے. اور میں اس لیے بھی خاص کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جس پلیٹ فارم سے مجلس ادا ہو رہی ہے پنجاب سوسائٹی آف وکٹوریا, اس سال اور بھی ہر سال اہتمام ہوتا ہے اور بھی زیادہ کوشش کی ہے برادران نے کہ اہتمام کر سکیں قرآن خوانی کا, بچوں کے لیے بڑوں کے لیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں اپنے
بچوں کو بھی لے کر آئیں, خود بھی شریک ہوں اور اشتیاق ہوں, شوق ہو, کیونکہ رمضان المبارک کی تعریف روزے سے نہیں کی اللہ نے, رمضان المبارک کی تعریف قرآن سے کی اللہ نے. اور جو قرآن میں ثواب دیتے ہیں کہ محمد اچھا ایک لطیف بات آپ سے کہہ دوں, فقط قرآن نہیں, ہر آسمانی کتاب نازل بھی رمضان میں ہوئی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی میں نے کیا عرض کیا؟ خود کتاب الکافی کی حدیث ہے یہ. دیکھیں صحف ابراہیم آپ نے سورہ اعلیٰ میں سنت سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. یہ پورا جو سورہ ہے اس کا اختتام دعا ہے کیا ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت ابراہیم کا حضرت موسیٰ کا صحیفہ, تو حضرت ابراہیم کا صحیفہ کب نازل ہوا تھا؟ وہ شب یکم رمضان میں نازل ہوا. ابھی رمضان جب شروع ہونے لگا تھا نا, رمضان داخل ہو گیا, شب یکم ہو گئی, اس میں حضرت ابراہیم کا صحیفہ نازل ہوا. پھر تورات کب نازل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پر, وہ 6 رمضان پر